کہ انہوں نے آج اتنے اہم ادارے کے لیے مجھے اپنا موضوع شخص چنا، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ میں اپنے انتہائی پیارے دوست حبیب الرحمان بڑے صاحب کا مشہور ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے مجھے باضابطہ دعوت دی۔ حاجی محمد اسماعیل بازی صاحب میرے پیارے موجود ہیں، ان سب کا مشہور اور منتظمین جو یہ سوچ کے اپنے آئندہ نسل کے لیے جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس محلے اور اس کے گرد نواح کے تمام مکین جو اس کے گرد بستے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں اس پلاٹ پہ ایک علم کا مرکز بنا ہے جو ہمارے آئندہ نسلوں کی خدمت کرے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قوم بنانا ہے تو اس کو تعلیم کی طرف راغب کریں۔ کچھ عرصے پہلے ہم قوم تھے، اب ہجوم بن گئے، مگر جیسے مدثر صاحب یا حاجی علی محمد صاحب جیسے معتبر لوگ جو اپنے سماج کے لیے ایک درد، ایک خواہش، ایک تڑپ رکھتے ہیں کہ ان کو اس ہجوم نما کیفیت سے نکال کے ایک قوم بنائیں، ان سب کا احسانات اس سرزمین اور اس قوم پہ ہوں گے۔ میں ان کو پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس اسکول کے بلڈنگ کے چوتھے منزل پہ ہم آج اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، چوتھے منزل پہ بھی خاردار تار لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب نے سوچنا ہوگا، آج سے 50 سال پہلے کوئٹہ شہر میں اونچے دیواریں نہیں تھے، روایت، ویلیوز، اخلاقیات بہت اونچے تھے۔ دیواریں صرف پردہ کے لیے ہوتے تھے، حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ روایت اتنے اونچا تھے کہ لوگ ہمسایہ شہردار کا بہت ہی احترام کرتے تھے، تو وہاں پھر دیواروں کا ضرورت نہیں ہوتا تھا، قلعہ نما گھروں کا ضرورت نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوا کہ ہمارے سماج میں جہاں صرف اور صرف دیوار یا کوئی سبزہ لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ گھر ہے اور وہاں پردہ، آج دیواریں اونچے ہو گئی ہیں اور چھوٹے منزل پہ بھی خاندار تارے لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہم کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیا بلا آیا ہے ہمارے اس سرزمین پہ، جس سرزمین کو ہم صدیوں سے محبت کرنے والے لوگوں کا سرزمین سمجھتے تھے، جس سرزمین کے داستانیں مہمان نوازی، ہمسایہ داری سے بھری پڑی ہے۔ آج کیا ہوا کہ ہم اپنے ہی ہمسائے سے، اپنے گلی کے اندر جو لوگ گزرتے ہیں ان سے خائف ہو کے ہم نے اپنے گھروں کی دیواریں اونچی کی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے چیلنجز ہے اور چیلنجز کو ہم نے سوچنا ہے اور اس کو ہم نے آگے آئندہ دور کے لوگوں کے لیے ایک مہذب سماج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ کوئٹہ جس کو کہا جاتا تھا کہ چھوٹا لندن، اب اسی چھوٹے لندن کو اگر ہم دیکھیں کہ ہیروئنچیوں کا مرکز، بد اخلاقی کے ایک بازار گرد، یہاں جو کوئٹہ شہر کا میئر بن کے آتا ہے وہ اس کو تلاش ہوتا ہے کہ شہر میں کون سا پلاٹ، کون سا تھڑا، کون سا فٹ پاتھ، کون سا ٹانگا سٹینڈ خالی ہے۔
بے ادبی معاف. اگر آپ دیکھیں ہر جگہ گزرے, ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو یہاں کئی دیواروں پہ ایک چیز میں نے دیکھا, اور پھر میں نے اپنے مہمان جو کراچی سے آئے, میں نے یہ کیوں ہے, ہر دیوار پہ لگا یہاں پیشاب کرنا منع ہے. کیا ہے یہ, مطلب کیا, کس سماج میں ہم رہتے ہیں؟ کہاں کہ وہ صاف ستھرے جگہ جب لوگ اپنے ضرورت کے لیے جا کے اپنا ضرورت پورا کرتے ہیں. کیا ہوا شہر کو؟ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنا لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ہے شہر میں؟ کوئی فٹ پاتھ, کوئی سابقہ دور کا کوئی ٹوائلٹ, کوئی ٹانگ اسٹینڈ ان کو ملا ہے, انہوں نے لوٹ مار. یہاں ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں میرے بہت پیارے, وہ پاکستان میں باہر بھی کام کرتے ہیں, اور انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ باہر وہ لوگ اپنا زندگی کیسے گزارتے ہیں. ہم چھوٹا لندن سے ایک بہت بڑے ڈسٹ بن کا اب کیفیت پیش کر رہے ہیں. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شہر کو, اپنے آئندہ نسل کو ایک صاف ستھرا شہر بنا کے ان کے حوالے کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ جب لوگ ہمارے قبروں کے اوپر سے گزریں گے اور وہ آپ کو نہیں کہیں گے کس قسم کے لوگ اس قبرستان میں پڑے ہیں, جنہوں نے ہم کو ایک ڈرگز کا مرکز اور ایک بد اخلاقی کا شہر اور ایک ایسا شہر جہاں لوگ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ اس بات پہ ہم اور آپ سوچیں, اس چیلنج کو ہم قبول کریں کہ اپنے شہر کو لوٹ مار کا مرکز نہیں بلکہ ایک سنجیدہ شرافت کا شہر جس کے دیوانے چھوٹے مگر اس کے اقدار, اس کے روایت اونچے ہونے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہر مہذب معاشرے کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئندہ نسلوں کو ایک پرامن سماج جہاں تمام برادری ہیں, مذاہب, مکتب فکر کے لوگ مل بیٹھ کے اپنا زندگی گزارتے ہیں. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کیونکہ ریاست کو ایسے چوروں کا ضرورت ہے کہ جو اسمبلی میں جائیں ریاستی اداروں کو بھی چوری کر کے دیں اور خود بھی کھائیں. تو میرا راستہ روکتے ہیں, مگر میں مایوس ہوتا نہیں ہوں, بدل نہیں ہوتا ہوں. میں جدوجہد کو آگے لے جاتا ہوں. اسی لیے میں نے باقی سماجی کام کے علاوہ اپنے سماج کے اندر کئی خیر خواہی کا ضرورت پڑتا ہے, یہ میرا ضرورت ہوتا ہے, میں اپنا کردار ادا کروں. میں کتاب دوست موومنٹ بھی چلاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب ایک ڈائلاگ کا ذریعہ ہے. کتاب فسادات کو کم کرتا ہے. اگر مجھے کسی بھی نقطۂ نظر پہ اعتراض ہے تو میں اس پہ 2 لفظ لکھتا ہوں تو اس کے جواب میں بھی 2 لفظ آئیں گے تو اس سے فساد کم ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشرے میں کتاب دوستی بہت ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں بچپن سے ہی ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں گے اس لیے کہ آپ نوکر بنیں گے. بچپن سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں اور فلانے ٹریڈ کو پڑھیں یا ڈاکٹر یا انجینئر پوری دنیا میں, مگر وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنے سماج کی خدمت کرے, ایک مہذب سماج کی تشکیل میں ان کا کردار ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے زندگی بھی گزارتے ہیں اور اپنا جو وظیفہ ہے ان کا وہ بھی گزارتے. مگر یہاں ایک ایسا مینٹیلٹی کریٹ کیا گیا ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ پڑھ کے کہیں لگ کے 4 روپے دے کے میرا والد 4 روپے پہ مجھے لگائے گا, اس کے بعد چوری کے ایک بازار گرم. میں پرنسپل صاحب, منتظمین یہاں جو اساتذہ آئیں گے, برائے مہربانی تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے. ایک علامہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص یا ایک سماج بغیر تعلیم تو کہتے وہ حیوان ہے, اور جس کے پاس صرف تعلیم ہو وہ شیطان ہے. جس کے پاس تعلیم اور تربیت ہو وہ انسان ہے. ہم نے ایک انجینئر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شہری اور انسان بھی بنانا ہوگا. ایک ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ کہ ڈاکٹر میں مجھے کئی ایسے واقعات میرے سامنے سے گزر, کوئٹہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی
गड़बड़ होता है, डॉक्टर फौरन कुल्हाड़ी उठा के उस हाथ और पैर को काटने के चक्कर में रहता है ताकि फौरन अपना जान छुड़ाए, और हम उसको कराची भेजते हैं तो वो बंदा मरीज ठीक हो के आता है। इसका मतलब ये है कि तालीम के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ तरबियत भी इंतहाई जरूरी है। एक अच्छे शहरी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक वफादार इंसान जो अपने वतन, अपने शहर, अपने आइंदा नस्लों के साथ मोहब्बत करे, इसके साथ साथ अलिफ-बे के साथ साथ उसको तरबियत भी देना चाहिए। तो मैं आपके आज की इस तकरीर के तवज्जुह से अपील करता हूँ, असातिज़ा सरकारी स्कूलों में भी जो पढ़ा रहे हैं, बराए मेहरबानी आप सियासत के साथ साथ अपना जिम्मेदारी भी निभाएं। जिस जिम्मेदारी के लिए आपको तनख्वाहें मिलती है हमारे खून पसीने का टैक्स से, उसको भी आप निभाएं, क्योंकि आप भी इसी समाज में। अब स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूलों की तरफ जाएं, बस करें, छुट्टियां खत्म हो गई, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, तालीम और तरबियत दोनों से आरास्ता करें, ताकि जिस बहरान में हम हैं, जिस बहुत बड़े एक फसाद से हम गुजर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिन मजीद फसादात हैं। आपके शहर के हबीब नाली के अंदर सिर्फ इस वक्त 5 से 6 या 10,000 ड्रग्स के एडिक्ट हैं। आपके अपने शहरी हैं, आपके भाई है, आप उनसे क्यों कता ताल्लुक, आप उनसे क्यों दूर भागते हैं? एक क्योंकि एक ऐसे समाज जिसमें खुदगर्जी को कूट के भरा गया है, वो समाज अपने आस पास देखने के बजाय अपने जात के साथ गर्ज रखता है। आए हम और आप इज्तिमाइयत की तरफ गौर करें, आए हम और आप उस फिक्र की तरफ गौर करें जिस पे हमारे दीन हमको तरबियत देता है। दीन तो इंसानियत का दीन है। कुरान में कहता है कि एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाना, उसमें किसी मुसलमान, किसी गैर मुसलमान, किसी मुर्तद, किसी काफिर का बात नहीं, इंसान का बात हो रहा है। इस्लाम उस वक्त कामिल होगा कि जब हम और आप इंसानियत के बुनियाद पे अपना जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद बात होगा कि हम कितने नमाजें पढ़ते हैं और कितना हमारे हाथ में तस्बीह कि हम दाने गिनते रहते हैं, मगर बुनियाद ये है कि आप जब तक कैरेक्टर पे काम नहीं करेंगे, कैरेक्टर के बाद फिर इंसान बनेगा। सूरत बकरा का आयत ये हुक्म हमें देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तल्बिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालिमून व अक़ीमुस सलात। पहले आपको कैरेक्टर का बात किया जाता है, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, झूठ से हमको मना करता है। हक अगर पता है उसको लोगों के सामने खोलो और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रुकू वालों के साथ रुकू और में आ जाता है। इस्लाम उस वक्त आपको कामिल बनाता है कि जब आप इंसानियत की तरफ तवज्जो दें, अपने अंदर गुरोही, तबकाती, नस्ली नफरतों को खत्म करें। हमारे नबी ने तो हर इंसान को एहतराम और मोहब्बत की नजर से देखा है, उसके बाद फिर कोई आप मजहबी अमल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमारत है, इस इमारत में जो बच्चे इल्म, तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद निकलेंगे तो इस समाज को आप बेहतर खिदमत की तरफ ले जा सकेंगे। मैं आप सबका मशहूर हूँ, और क्योंकि ये असबाब का दुनिया है, इधर सिर्फ दुआ पे काम नहीं चलता है। हमारा ताउन आपके साथ रहेगा, एक अच्छे समाज बनाएंगे, एक मुहज़्ज़ब तालीम याफ्ता शहर के अंदर अच्छे इंसान बनाने में हमारे पास जो किताब मूवमेंट का गोदाम है, मैंने आपको पहले भी कहा, जितने भी किताबें मुसलसल को लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो कभी आप और आपके 2-3 साथी मुझसे टाइम लेके आए, वो आपके हवाले करूँगा। आपको जो किताबें ज़रूरत होंगी वो फिर आप उनसे निकाल कर हमको दें, हम आपके इस लाइब्रेरी के लिए गिफ्ट करेंगे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारे समाज को बुराइयों से बचाए। बहुत शुक्रिया।